بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر۔ آج ہے 9 جولائی اور دن ہے بدھ کا۔ پہلے اہم ترین خبریں اور اس کے بعد پھر ہم کریں گے تجزیہ اور تبصرہ، اور ان خبروں کے پیچھے ہو کیا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ پہلی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین چیف آرگنائزر عمران خان صاحب کی۔ اڈیالہ جیل سے ان کا جو پیغام آیا ہے وہ اب زمین گرمانے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستانی قوم سے بھی کہا ہے اور دوسرا اپنی پارٹی کو بھی وارننگ دی ہے۔ ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو، سینیٹرز کو، سب کو وارننگ دی ہے، ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے، اور خاص طور پہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اراکین، ان کو خاص طور پہ متنبہ کیا ہے کہ آپ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں، اور عوام نے آپ کو جس مقصد کے لیے چنا تھا اس مقصد سے آپ نے انحراف نہیں کرنا، اور عوام کی ایک ہی رائے تھی، اور وہ ہے رول آف لا، آئین کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی اور اپنے حقوق کے لیے۔ اور خاص طور پہ آپ اگر پہنچے ہیں تو پھر آپ کو اب یہ سٹرگل کرنی ہے، اور جو ڈرتا ہے، جو ڈرپوک ہے، جو میرے بیانیے کے ساتھ اور میرے مقصد کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنا راستہ الگ کر لیں، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک قوم اپنے حق کے لیے خود کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ میں جیل میں بھی آزاد ہوں، اور مگر میری قوم باہر ایسی ایک قیدی کی زندگی گزار رہی ہے، اور جہاں نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ آزاد میڈیا ہے، نہ جمہوریت ہے، اور تمام پاکستانیوں کو اب اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ اور انہوں نے یہ کہا، عمران خان نے، کہ 2 سال سے صرف پاکستانی قوم کی خاطر جیل میں قید ہوں، اور آپ کو کوئی غلام نہ بنا سکے، اس لیے میں یہ صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو کال کوٹھڑی مجھے بند کیا ہوا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ تقریباً 22 گھنٹے سے زیادہ ان کو کال کوٹھڑی میں بند رکھا جاتا ہے، اور کسی قسم کی، یہاں تک کہ کسی سپاہی سے، کسی قیدی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری بہنیں آتی ہیں، فیملی ممبرز آتے ہیں، ان کو بھی باہر بھیج دیا جاتا ہے، باہر سے بھیج دیا جاتا ہے، ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور اگر کروائی بھی جاتی ہے تو چند منٹ کی وہ ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، اور مجھے شدید ترین جو ہے وہ سخت ترین قید میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بتایا کہ ملک میں آئین اور قانون اور انصاف کو دفن کر دیا گیا 26ویں ترمیم کے نتیجے میں، اور اس وقت بھی اگر 26 ترمیم کو روکا جاتا، مزاحمت کی جاتی اور تحریک چلائی جاتی تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ باری سب کی آنی ہے، آج میری ہے تو کل کو آپ کی آئے گی، اور خاص طور پہ پاکستان کے عوام کو 5 اگست کے حوالے سے کہا ہے کہ تیاری کریں اور بھرپور تیاری کریں، اور پارٹی ارکان کو، پارٹی رہنماؤں کو بھی یہی کہا ہے کہ وہ باہر نکلیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 2 ٹوک پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو عہدیدار اس تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے، اور جن لوگوں کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے دیے ہیں وہ یاد رکھیں کہ کچھ عرصے بعد یہی لوگ انہیں کرش کر دیں گے، اور عوام بھی انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور پھر انہوں نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ نیلسن منڈیلا سے لے کے گاندھی تک جتنے بھی قیدی ہیں، اہم ترین سیاسی رہنما قیدی رہے، ان کو کم از کم کتابیں کسی نے نہیں روکی تھیں آج تک، کہ کوئی کتابیں اگر کوئی قیدی مانگتا تھا، کوئی لیڈر مانگتا تھا، اس کو کتابیں دی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جی جو اپنی کتاب لکھی غبار خاطر، وہ جیل میں لکھی۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ جاتے ہیں تو جیلوں میں اگر جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ نہیں تاجر نہیں، کاروباری سیاستدان نہیں، جو صحیح لیڈر ہوتے ہیں، تو وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کتابیں لکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ اور لیکن ہمارے ہاں کیونکہ یہ رواج نہیں ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو، میں ایک ایسی قید کاٹ رہا ہوں، نہ میرے پاس کتاب ہے، تقریباً انہوں نے کہا کہ جی 22 گھنٹے تک مجھے 6 بائی 8 یعنی کہ 6 فٹ
چوڑا اور 8 فٹ لمبا اس کمرے میں مجھے رکھا ہوا ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ 6 فٹ سے زیادہ ان کا قد ہے تو وہ کیا ان کی حالت ہوتی ہوگی۔ اور کتابیں تقریباً طویل عرصے سے انہوں نے کہا کتابیں بند ہیں، بچوں سے میری ملاقات نہیں فون نہیں کروایا جا رہا، اور میرے وکلا سے نہیں ملوایا جاتا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پچھلے 1 ہفتے سے تو انہوں نے کہا جی میرا اخبار بھی بند، ٹی وی بھی بند، اور کتابیں مجھے خاندان کی طرف سے جو بھجوائی گئیں وہ بھی مجھے نہیں دی گئیں، اور وہ بھی جیلر صاحب کے کمرے میں پڑی ہیں اور وہاں پڑی ہیں۔ اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو بھی بدترین قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان سے ملاقات ہونی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کروائی جاتی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے پھر خاص طور پہ جو مائنز اینڈ منرلز کے معاملے میں انہوں نے پیغام دیا کہ قبائلی علاقوں کو کئی دہائیوں سے انہوں نے کہا کہ ان کے آئینی اور قانونی حق نہیں دیے گئے، علاقے کی تعمیری نو ترقی نہیں کی گئی، تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پارلیمنٹرین اور نمائندوں نے ان اقدامات کا بائیکاٹ کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی سرکاری امیر مقام صاحب کی سربراہی میں، اس کمیٹی کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور مقامی قبائلیوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ باہر سے۔ اور پھر خاص طور پہ جو پنجاب میں ایم پی ایز نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ جعلی حکومت کے بجٹ کے دوران احتجاج کرنے پر معطل جو کیے گئے ہیں، پیچھے یہی وجہ ہے کہ مریم نواز اور کے خلاف احتجاج جو ہے وہ بہت ناگوار گزرا ہے، حالانکہ ہمیشہ بجٹ کے دوران احتجاج ہی ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے، یہ ساری ہدایات دی ہیں۔ لیکن دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کے بیٹے جو ہیں وہ میدان میں نکل رہے ہیں، اور انہوں نے امریکہ جانا ہے۔ اور امریکہ میں کل سوال کیا گیا، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، بڑا دلچسپ سوال ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اور ان پہ کے خلاف جو مقدمات ہیں، کیا یہ انٹرنل معاملہ ہے یا پھر یہ انٹرنیشنل ایشو ہے؟ اور عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بہت ہی دلچسپ جواب دیا اور حیران کن جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ان کے لیے خاص طور پہ یہ سوال بہت ضروری ہے۔ پہلے ذرا سوال سنیے جرنلسٹ کا، وہ کیا پوچھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جواب۔ پہلے ذرا سنیے جی کیا کہتے ہیں وہ۔ Former Prime Minister Imran Khan is currently in jail. What is your official take on it? Do you see it as an internal matter of Pakistan? What's the take of this administration on Imran Khan imprisonment in Pakistan? Well, تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور یہ بتائیے کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے پاکستان کا یا ادروائز ہے، آپ کا کیا ٹیک ہے؟ تو اب ان کا جواب سنیے جی۔ Well, for the administration's opinion regarding Mr. Khan's situation, I would ask you to check with the White House and my colleague Caroline Levitt. تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی خبر جاننی ہے اور اس سچویشن اس ایشو کو کون دیکھ رہا ہے، تو ان کا وائٹ ہاؤس رابطہ کریں، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے رابطہ کریں، وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ دوبارہ سنیے تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ سوال یہ تھا کہ پاکستان میں عمران خان جیل میں ہیں اور یہ انٹرنل معاملہ ہے یا ادروائز ہے، اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ تو سوال بھی سنیے گا اور اس کا جواب بھی سنیے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں، وائٹ ہاؤس رابطہ کریں، وائٹ ہاؤس دیکھ رہا ہے، وائٹ ہاؤس مین صدر ٹرمپ دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سنیے۔ Former Prime Minister Imran Khan is currently in jail. What is your official take on it? Do you see it as an internal matter of Pakistan? What's the take of this administration on Imran Khan imprisonment in Pakistan? Well, for the administration's opinion regarding Mr. Khan's situation, I would ask you to check with the White House and my colleague Caroline Levitt. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صورتحال کا جاننا ہے، اس ایشو پہ جاننا ہے تو آپ وائٹ ہاؤس رابطہ کریں۔ میں آپ کو کہوں گی، سجیسٹ کروں گی آپ وائٹ ہاؤس رابطہ کریں، وہاں پہ میری کلیگ یا میرا کولیگ ہے، وہ آپ کو اس بارے میں آگاہ کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اگلی بات جو ہے، اب یہ تو ہے عمران خان صاحب کا معاملہ، کیونکہ تحریک جو ہے
وہ اگلے مہینے گرما گرم ہونے والی ہے اور تیاریاں انہوں نے کہا جی شروع کریں. 5 اگست کو اس پہ پیک آئے گی. 5 اگست کو عمران خان صاحب کو ہو جائیں گے 2 سال, اور یہ 2 سال پہلے عمران خان صاحب کو زمان پارک سے سوئے ہوئے تھے جب ان کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا, اور ان کو گرفتار کر کے اٹک جیل لے جایا گیا, اور اٹک جیل میں ان کو آفرز کی گئیں, پیشکشیں کی گئیں, اور اٹک جیل میں, اور ان کو وہاں پہ بہت سخت رکھا گیا, فرش پہ لٹایا گیا, اور ان کو ان کے کمرے میں, ان کی یعنی کہ کال کوٹڑی میں جو قید خانہ تھا وہاں پہ بھی وہ انتہائی گندا تھا, اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ انتہائی گندا, اور کسی قسم کی صفائی نہیں تھی. تو وہاں پہ رکھا گیا, کیڑے مکوڑے جو تھے وہ تھے, بالوں میں چلے جاتے تھے. تو یہ سچویشن تھی اس وقت, اور اس وقت عمران خان صاحب کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ جناب آپ ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں اور ہم آپ کو خوش کر دیں گے, اور آپ باہر جانا چاہتے ہیں باہر چلے جائیں, سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں, اور بس اتنا ہی ہے کچھ عرصے کے لیے, اس کے بعد پھر جب ہم کہیں گے آپ واپس آئیے گا. لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے تھے. اور اب ایک اور خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے جی, اور مخصوص نشستوں کی تقسیم کے معاملے پر نون لیگ اور JUI فے یعنی کہ مولانا اور میاں صاحب جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں, اور ان کے اختلافات میں کافی شدت اختیار کر گئی ہے. صرف مسلم لیگ نون اور JUI میں نہیں بلکہ مخصوص نشستیں جو خیبر پختونخوا کی ہیں اور مرکز کی, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس مال غنیمت کو زیادہ سے زیادہ لوٹنا چاہتے ہیں, نون لیگ اس سے زیادہ لوٹنا چاہتی ہے. اس کے بعد اگلی جماعتیں ہیں وہ جو پرویز خٹک صاحب کی جماعت بنائی تھی وہ کہتی ہے کہ مجھے زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے, نون لیگ کہتی ہے ہمیں ملنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ بھی میدان میں ہے. ہر پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ مال غنیمت جو ہے, چوری اور ڈکیتی کا سامان, اس میں ہمیں حصہ دیا جائے. تو یہ معاملہ نون لیگ اور JUI میں یہ معاملہ پہنچا ہائی کورٹ, اور مسلم لیگ نواز بھی پہنچ گئی اور پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. وہاں پہ پھر فیصلہ جو ہے وہ ریزرو ہوا تھا, وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. تو JUI نون لیگ نے کہا کہ جی JUI نے 7 نشستیں حاصل کی ہیں تو ان کو 10 مخصوص نشستیں دی گئی ہیں, لیکن نون لیگ کو جیتی ہوئی 7 نشستوں پر الیکشن کمیشن نے صرف 8 مخصوص نشستیں دی ہیں. اب ان کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے کسی قسم کا, کہ ایک تو فارم 47 ان کے پاس جعلی, اور جعلی فارم 47 کے ساتھ پھر مزید جعلی سیٹیں مخصوص نشستوں کے نام پہ, اور اس پہ بھی لڑائی ہو رہی ہیں کہ ان کو آپ نے 7 ارکان پہ 10 سیٹیں دے دی ہیں تو ہمیں 8 کیوں دی ہیں. تو یہ بھی چل رہا ہے. تو لہٰذا خیبر پختونخوا اسمبلی کی نشستیں ہیں, نشستوں پر نون لیگ کے 6 امیدوار کامیاب ہوئے تھے اور ایک آزاد امیدوار ملا تھا, تو 7 سے ان کی تعداد 7 ہو گئی تھی. ان 7 پہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں زیادہ سے زیادہ سیٹیں دیں. تو بہرحال پشاور ہائی کورٹ نے نون لیگ کی درخواست منظور کر لی اور فیصلہ جاری کر دیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی تقسیم سے متعلق الیکشن کمیشن کا اعلامیہ کالعدم قرار دے دیا. ان کے 2 فیصلے تھے, پشاور ہائی کورٹ نے دونوں کالعدم قرار دے دیے, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نشستوں کی تقسیم کے فیصلے تک حلف بھی نہیں اٹھایا جائے گا, اور حلف کے لیے انہوں نے کیا ہے ریفر آرڈر پاس کیا ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی یعنی کہ اسپیکر بابر سواتی صاحب کو. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے حلف نہیں لینا. اب ایک اور خبر لے لیں, اور وہ ہے بدعنوانیوں کی. بدعنوانیاں انتہا پہ ہیں. آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ آ گئی ہے, 2023-24 کی آڈٹ رپورٹ ہے, اور اس میں حکومت کے گھپلے ہی گھپلے ہیں, اور 1100 ارب 1100 ارب روپے کی مالی بضابطگیاں, نقصانات اور دیگر ایشوز جو ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے, اور ان کی مالیت ہے 1100 ارب, اور یہ 23-24 کی رپورٹ ہے. مالیاتی نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہے, غیر مجاز ادائیگیاں ہیں, اور ادارہ جاتی کنٹرولز کی کمزوری کو وہ کہتے ہیں ظاہر کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا سکینڈل جو ہے وہ آڈیٹر جنرل رپورٹ میں آیا ہے, اس میں جی 35,90,000 ٹن گندم جو امپورٹ کی گئی, اور
یہ اس وقت امپورٹ کی گئی جب ملک میں مقامی سطح پر وافر مقدار میں گندم موجود تھی، اور اس فیصلے سے 300 ارب سے زائد کا نقصان ہوا، جبکہ مقامی منڈی میں گندم کی بھرمار ہوئی تھی۔ کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آج تک کاشتکاروں کو کمر جو ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکی، اور یہ صورتحال رہی ہے کہ باہر سے گندم منگوائی، مہنگی ترین منگوائی، لیکن اپنے کسانوں کو فائدہ نہیں دیا۔ اور جو غیر قانونی تنخواہیں اور مراد دی گئی ہیں، اس میں کون کون شامل ہے جی؟ اس میں سارے شامل ہیں۔ اس میں کراچی پورٹ ٹرسٹ شامل ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کی ریگولیٹری اتھارٹی میں ملازمین کو دی گئیں، پھر پاکستان کرکٹ بورڈ، نقوی سرکار، اس میں غیر قانونی ادائیگیاں ہیں، ضابطے معاہدے اور مالی بد نظمی کا انکشاف ہوا، اس میں غلط استعمال شدہ فنڈز کی ریکوری کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایویکیو ٹرسٹ ہے، پراپرٹی بورڈ ہے، جموں کشمیر اسٹیٹ پراپرٹیز ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ کی اراضی کو غیر قانونی قبضے کے واقعات سامنے آئے۔ یہ رپورٹ ہے اور یہ سچویشن ہے، تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس جعلی نظام کے اندر کتنی جال سازیاں کی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو صبر نہیں آ رہا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔